بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام اہل وطن کو اور یہ 22 کروڑ مخلص جو عمران خان کے حق میں لوگ ہیں ان کو میں تہ دل سے عید مبارک کہتا ہوں کہ عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور امپورٹنٹ حکومت جو آئی ہے اس نے نفرت اور ملک کو تباہ کرنے کی سازش شروع کی ہے، اور ویسے بھی یہ امپورٹنٹ ہے اور سازش اور مداخلت سے آئی ہے، لہٰذا ان کو بھی میں وارننگ دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور ہماری پوری عوام یاد رکھنا، جھوٹے چور امپورٹنٹ فراڈی ملک کے غدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لیٹر آیا وہ سچا ہے۔ اگر وہ لیٹر سچا ہے اور سچا نکلے گا، ہمیں امید ہے کہ جیسے آج فواد چودھری صاحب کے لیے، شہباز گل صاحب کے لیے جو مخلص ہیں، اپنی جماعت کے، اپنے وطن کے اور دوست کے اور عمران خان کے عدالتوں کے بھی مخلص لوگ ہیں، ہمارے دیش کے اداروں کے مخلص لوگ ہیں، فواد چودھری کی اور عمران خان کی پوری کیبنٹ مخلص ہے، اور یہ عدالتوں کو سمجھنا ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے ہی مجھے فیصلے عدالتوں سے چھٹی کے دن اگر ان کے حق میں آتے ہیں تو ہمارے حق میں بھی آئیں گے۔ ہم اس کا بہت ہی پرجوش شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا، لیکن یہ ٹمپریری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو پینڈنگ میں ایک بات کر گئے ہیں جج صاحب اطہر من اللہ، میں بڑے احترام سے ان سے عرض کروں گا کہ جی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے آرڈر کے بغیر کسی بھی اسمبلی ممبر کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مقصد ہے، یہ بھی بات بیچ میں انہوں نے رکھ دی ہے کہ آج اگر اسپیکر قومی اسمبلی کہہ دیتا ہے کہ فواد چودھری اور شہباز گل صاحب کو گرفتار کرو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی باتیں نہ کرو جج صاحب، انصاف کرنا ہے تو پورا کرو ہماری پارٹی اور ہماری عوام کے ساتھ۔ اگر ادھورے انصاف کرنے ہیں تو وہ پھر سب کسی کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ عدالتیں اس فتنے کو رفع کریں۔ یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ جرأت مند انسان، وہ تو عاشق رسول نہیں کہا جاتا، وہ وہاں پہ شیخ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مکہ میں، مدینہ میں، وہ وہاں کا گورنمنٹ کی طرف سے اوقاف بولا جاتا ہے، یا وہاں پہ جو ہے نا وہ اسلامی جو ہے نا ادارہ جو ہے اس میں شیخ ہے جو فتویٰ بھی دیتا ہے، جو شیخ مظفر، اس نے کہا ہے عشق نہیں ہوتا، عشق نہیں کہا کریں، محبت کہا کریں۔ ہمارے رسول سے محبت ہے، ہمیں عشق اللہ کا ہے۔ ہمارا عشق کہنا، یہ عشق کی مشوقی جو ہے یہ عورتوں اور بوائے فرینڈ کی چلتی ہے، یہ بات مت کرو۔ اللہ کے آپ سنیں ذرا مظفر شیخ کی، وہاں مدینہ میں جو شیخ نے کہا ہے کہ عشق لفظ جو ہے، یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ ہے وہ محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے جن کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا، کمپلیٹ نہیں ہوتا، بات ختم ہو گئی۔ تو عدالتیں انشاءاللہ حق کریں گی۔ عدالتوں سے میری یہ بھی گزارش ہے اور تمام پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ ہوشیار رہیں، اور ججز اور وکیل صاحب بھی ہوشیار رہیں۔ یہ 72 فرقوں کا ملک بن گیا ہے، پاکستان میں 72 فرقے بن گئے ہیں، ہر مولوی اپنی رائے دے رہا ہے، اور میں یہ رائے اصل حقیقت بتاؤں کہ مدینہ اور مکہ والوں نے اس کو کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ اس قسم کی ریلی اور اس قسم کی یعنی جلسہ جلوس جس میں نعرے لگائے جائیں
وہ ہمارے ملک کی قانون کے خلاف ہے۔ ان نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ توہین رسالت ہے، یہ جی حرمت بے حرمتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا وہ کبھی بھی بے حرمتی نہیں کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کو بولنا شرم نہیں آتی کہ اتنا بڑا لفظ بول رہے ہو بے حرمتی کا، اللہ کے رسول کے ایک ساتھ بے حرمتی کون کر سکتا ہے؟ کچھ تو شرم کرو۔ اب سیاست مدینہ مکہ میں لے گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری سیاست کے چرچے، جھوٹی سیاست کے چرچے، امپورٹنٹ سیاست کے چرچے لندن میں اور پورے ملکوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اب تم اس کو مدینہ بھی لے گئے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمیں عدالتوں سے بڑا ہی یقین ہے اور پختہ یقین ہے کہ جیسے آج بے شک کہ آئی تھنک سو کہ یہ فیصلہ کوئی اتنا بڑا آیا ہے، یہ ٹمپریری ایک عدالت نے کیونکہ ان کے حق میں جو بڑے بڑے چھٹیوں کے دن فیصلے دیے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ 6 دن کی 5 دن کی ریلیف دی ہے فواد چودھری اور گل صاحب کے لیے، تو یہ بڑا احسان نہیں کیا عدالتوں نے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ عدالتیں ضرور کوئی مضبوط فیصلے، ہماری عمران خان ایک محبت کرنے والے محب رسول ہیں، اس کو کہتے ہیں محب رسول، یہ لفظ شریعت میں محب رسول ہے۔ میں عدالتوں سے کہوں گا ہمارے ملک میں 72 فرقے بن گئے ہیں، جو بھی مولوی اٹھاتا ہے جوتا اٹھا کے کسی اسمبلی کے منہ پہ مار دیتا ہے، کل کو یہ ججوں کے منہ میں لگ جائے۔ میں حقیقت ہے جب نواز شریف وزیر اعظم کے منہ میں لگتا ہے اور سیاہی پھینکی جاتی ہیں اس کے سعد رفیق کو یا رانا ثناء اللہ کو، یہ جوتے پھینکتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کردار سیاست میں اسلامی چرچا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ تمہاری سیاست تم اپنے تک محدود رکھو، اس کو مدینہ مکہ میں اور اسلام میں اور قرآن میں مت لاؤ۔ مفتاح اسماعیل نے کیا کہا ہے؟ بولتے جی عمران خان صاحب قرآن استعمال کر رہا ہے، قرآن و حدیث استعمال کر کے فتنہ پھیلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ قرآن فتنہ ہے؟ اس پر بھی از خود نوٹس لے۔ میں تو یہی عرض کروں گا کہ ہماری عدالتیں از خود نوٹس لیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ ملک میں ایک ریاست میں یہ کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، نہ کہ ایک جماعت کے لیے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو، جہاں پر ہمارے بھی لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ججز ہوں، وہ عوام کے لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے۔ ہاں یہ غصے میں اگر کچھ شیطان کہلوا دیتا ہے تو اس کی ہم معذرت بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ دکھ ہوتا ہے جب ایک فیصلہ ایک محب، چلو جی عاشق رسول وہ تو منع کر رہے ہیں، مظفر مدنی وہ وہاں کے مفتی ہیں مدینہ کے، وہ تو کہہ رہے کہ عاشق نہیں کہنا چاہیے، عاشق کے خلاف عام ہے عشق کی مشروطی کا، آپ کہا کریں محب رسول۔ تو محب رسول بھی کہہ رہا ہوں میں، تو محب رسول ہیں اللہ عمران خان صاحب، اس نے تو اسلام و فوبیا اور اسلام کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو یہ جج سمجھتے ہیں اور ججز صاحبان انشاءاللہ اس پہ بہتر فیصلہ دیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آرٹیکل 6 لگے گا، یہ اپنے باپ کی قانون مت لائیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے باپ کا قانون مت لائیں، اس کو یہ شرم نہیں آتی، یہ خود کہہ رہا ہے جی یہ قادیانی اور جی یہ یہودی نصرانی، یہ جی اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، لہذا میں بھی ان کو ٹھیک کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جو جس مذہب پر ہے ٹھیک ہے، تو پھر عمران خان کہاں سے غلط ہو گیا؟ تم اپنی بیٹی کے ناچ کے لیے ویڈیو تمہارا آ گیا ہے، رانا شرم کرو، تم ایک مسلمان اگر کہلاتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا ہے تم مسلمان ہو کہ مسلمان کے لیے یہ لفظ کہے کہ میری بیٹی بہت اچھا ناچتی ہے، اچھا ڈانس کرتی ہے، شرم کرو، یہی سنت ہے۔
تم اسی کو بولتے ہو کیا نام ہے اسلام؟ تم مفتاح اسلام مفتاح اسماعیل نے بہت غلط توہین کیا ہے قرآن کی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو فتنہ بنا کے اٹھا جائے، نہیں، ان باتوں کو ختم کیا جائے، جیسے عمران ریاض صاحب نے اور ہمارے محترم بزرگ سمیع ابراہیم صاحب، ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان لوگوں کا، اور اویرال مقبول صاحب اور ہمارے حسن نثار صاحب، یہ بڑے محترم لوگ ہیں، یہ سچی اور صداقت کی صحافت کرتے ہیں، ان کی باتیں حقیقت ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود بھی، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں۔ تو اس کا مجھے یقین ہے کہ عدالتیں تحفظ کریں گی ہمارے سوشل میڈیا جو سچ اور حق پر مبنی ہے۔ میں عدالتوں سے گزارش کروں گا اور محترم ججز سے، آنریبل ججوں سے، کہ سر مدینہ یا مکہ کی دھرتی میں 1500 سال سے منبر رسول پر وہ شیخ آئمہ خطبہ دے رہے ہیں حق اور سچ کا، اس میں کہاں توہین ہے؟ وہاں تو حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہاں سے ابتدا ہوئی مجاہدین اور جنگوں کی، اسلام کی فتح کے لیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ہمارے ججز سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور انشاءاللہ وہ فیصلہ بھی حق پر دیں گے کہ عمران خان صاحب حق پر کھڑے ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے دل میں ایک افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہہ بھی دیا ہے تو وہ ایک بات ہے، اس کا دکھ ججز نہیں لیتے، ججز ان باتوں کو درگزر کرتے ہیں۔ ججز بہت ظرف رکھتے ہیں، صبر، ظرف، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ججز سمندر ہوتے ہیں انصاف اور علم کا، تو وہ ان چھوٹی باتوں کو توجہ نہیں دیتے۔ ججز انشاءاللہ صحیح فیصلہ کریں گے، مجھے امید ہے، اس سے مجھے اپنی عدالتوں سے امید ہے کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، جبکہ پوری عوام دیکھ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ نے ججوں کو زور دے کر یہ سارا کام کرایا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ججز پھر بھی حق پر فیصلہ۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر۔